السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حبشہ کی طرف ہجرت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ جب قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ جو کوئی ہجرت کرنا چاہے وہ خدا کی اس زمین میں اپنے لیے کہیں پناہ ڈھونڈ لے۔ ممکن ہے اس طرح ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو سکون و آرام مل سکے، اور مشرک انہیں جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس سے انہیں نجات مل جائے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ملک حبش کو چلے جائیں۔ آپ نے حبش جانے کا مشورہ اس لیے دیا کہ وہاں کا بادشاہ اگرچہ عیسائی تھا مگر انصاف کو پسند کرتا تھا، اپنے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا، لوگ اس کی حکومت میں آ کر آرام سے رہتے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں تجارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور خوب نفع حاصل کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ آپ کی اجازت کے بعد جن مسلمانوں نے اپنے وطن مکہ چھوڑا ان کی تعداد کل 16 تھی، جن میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ ان مہاجروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔ یہ سب لوگ مشرکوں کے ڈر سے ایک ایک دو دو کر کے رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلے اور شعیبہ کی بندرگاہ کی طرف چلے گئے، جہاں انہیں اتفاق سے فوراً ہی حبش کو جانے والے تجارتی جہاز مل گئے۔ قریش کے لوگوں کو اس ہجرت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے مہاجروں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کیا، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ کچھ عرصے کے بعد مہاجر مسلمانوں کا حبش میں یہ خبر ملی کہ قریش کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس سے انہیں خیال ہوا کہ شاید اب مکے میں مسلمانوں کے لیے امن ہو گیا ہوگا، اس لیے یہ مہاجر واپس آ گئے، مگر آ کر دیکھا تو یہاں وہی حال تھا۔ قریش کا ظلم و ستم پھر تیز ہو گیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر حبش چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اس دفعہ قریش کے ہاتھوں سے بچ نکلنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا، مگر پھر بھی 100 سے زیادہ مسلمان کسی نہ کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور دوبارہ ملک حبش کو چلے گئے، جہاں عیسائی حکومت تھی، اور وہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی کی پناہ میں امن و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ اس پر اور زیادہ بھڑک گئے۔ قریش مسلمانوں کو اس ہجرت پر کیوں ناخوش تھے، جبکہ وہ مکے بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور قریش کو بھی ان کی طرف سے چین آ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش ڈرتے تھے کہ مسلمانوں کو کہیں باہر سے مدد نہ مل جائے، کیونکہ اس طرح ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کے بتوں کا وہی انجام ہوگا جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنی ہی قوم میں نہیں بلکہ سارے عرب میں ان کی بے عزتی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنے 2 قاصد بھیجے۔ قاصد عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص تھے۔ یہ دونوں طرح طرح کے ہدیے اور تحفے لے کر گئے تاکہ بادشاہ سے مسلمانوں کو مانگ سکیں اور ان کو اپنے وطن واپس لے جانے کا انتظام کرا سکیں۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو سب سے پہلے پادریوں اور راہبوں سے ملے اور انہیں خوب ہدیے تحفے دیے تاکہ وہ ان کی حمایت کریں۔ اس کے بعد وہ لوگ بادشاہ نجاشی سے ملے اور جو ہدیے لے کر آئے تھے وہ اس کو پیش کیے اور اس سے کہا، ہمارے کچھ بیہودہ لوگ آپ کے ملک میں آ کر چھپ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا مذہب بھی چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین کو بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہم۔ اب ہمیں ان کے باپ دادا اور خاندان والوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں یہاں سے ہمارے حوالے کر کے واپس کر دیں۔ جیسے ہی یہ لوگ خاموش ہوئے فوراً ہی ان عیسائی پادریوں نے ان قاصدوں کی بات کی تائید کی اور بادشاہ پر زور دینا شروع کیا کہ یہ قاصد جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے مان لینا چاہیے۔ لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں خود ان لوگوں سے پوچھ گچھ نہ کر لوں جو میری پناہ میں آئے ہیں اس وقت تک میں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں قاصد سب سے زیادہ اسی بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ان لوگوں کو بھی نہ بلا لے۔ چنانچہ یہی ہوا
کہ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان لوگوں کو دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ ہم ان کی بات بھی سن سکیں۔ مسلمان بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے تو شہنشاہ نجاشی نے ان سے پوچھا، وہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کے مذہب کو بھی چھوڑ دیا اور میرے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی ان لوگوں سے کسی کے دین کو اختیار کیا؟ یہ سن کر حضرت جعفر ابن ابو طالب نے بادشاہ کو جواب دیا اور کہا، اے بادشاہ، ہم بالکل جاہل لوگ تھے، پتھروں کو پوجتے تھے اور مردار چیزوں کو کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، حقداروں کے حق پورے نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے، ہم میں سے ہر طاقتور شخص کمزور کو نگل لیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ خدا نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہی نہیں کہ ہم اس کے حسب و نسب کو جانتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کی سچائی، اس کی دیانت داری اور اس کے پاک دامنی کا تجربہ بھی ہے۔ اس نے ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک جانیں، ایک سمجھیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں کی پوجا کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ خدا کے اس رسول نے سچائی اور ایمانداری کا حکم دیا، حقداروں کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں برے کام کرنے اور بے گناہوں کا خون بہانے سے منع کیا، بری باتیں کہنے اور برے کام کرنے سے روکا، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا اور پاک دامن عورتوں اور لڑکیوں پر تہمتیں لگانے سے روکا۔ خدا کے اس رسول نے ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، چنانچہ ہم ان کو سچا سمجھ کر ان پر ایمان لے آئے اور جو کچھ وہ خدا کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کو مان کر ان کی پیروی اختیار کر لی۔ اس پر ہماری قوم کے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے اور تکلیفیں پہنچائی اور ہمیں ہمارے اس دین سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ ہم پھر پتھروں کو پوجنا شروع کر دیں۔ جب انہوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا تو ہم آپ کے ملک میں آئے اور دوسرے بادشاہوں پر آپ کو ترجیح دی تاکہ یہاں امن کے ساتھ یہاں رہ سکیں۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر کی تقریر سن کر پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کلام میں کا کچھ حصہ ہے جو تمہارے نبی خدا کے پاس سے لے کر آئے ہیں؟ اگر ہو تو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں سے کچھ آیتیں نجاشی کو پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر یہ آیتیں سن کر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا، یہاں تک کہ روتے ہوئے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ یہی حال ان پادریوں وغیرہ کا ہوا، روتے روتے ان کی داڑھیاں اور ان کی مقدس کتابیں بھیگ گئیں۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا، خدا کی قسم، اس کلام کا سر چشمہ بھی وہی ہے جو اس کلام کا تھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر اس نے قریش کے دونوں قاصدوں سے کہا، تم لوگ فوراً چلے جاؤ، میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح نجاشی نے مسلمانوں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اگلے روز اپنی کامیابی کے لیے ایک اور صورت نکالی، وہ دوبارہ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا اس لیے اس سے کہا، جہاں پناہ آپ ذرا ان مسلمانوں سے بھی پوچھیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ یقین کیجئے یہ لوگ ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، آپ ان کو دوبارہ بلا کر میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت عمرو کے خیال میں بادشاہ جب مسلمانوں کو بلا کر ان سے حضرت عیسیٰ کے متعلق پوچھتا اور وہ ان کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہنے کے بجائے خدا کا بندہ اور رسول کہتے تو بادشاہ ان سے ناراض ہو جاتا۔ بہرحال بادشاہ نے مسلمانوں کو دوبارہ بلا کر ان سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی سے کہا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، تم نے حضرت عیسیٰ کی تعریف بیان کی ہے، وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر پادریوں نے دل ہی دل میں بہت پیچ و تاب کھائے، مگر ڈر کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکے۔ پھر بادشاہ نے قاصدوں کے دیے ہوئے تحفے واپس کر دیے اور اس کے بعد ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ دونوں قاصد ناکام و نامراد ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور مسلمان حبشہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے مشرکوں کو بہت گھبراہٹ اور پریشانی ہو رہی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے جمع ہو کر ایک مجلس منعقد کی جس کا صدر ولید بن مغیرہ کو متعین کیا۔ ولید قریش کا ایک عمر رسیدہ اور معزز آدمی تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کیا۔ ولید نے کہا،
حج کا موسم قریب آ گیا ہے، تمام تمہارے پاس لوگوں کی جماعتیں آئیں گی، وہ لوگ بھی محمد کے بارے میں سنیں گے، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لو جو تم محمد کے بارے میں ان آنے والے لوگوں سے کہو گے، لیکن ہر شخص وہی طے شدہ بات کہے، ورنہ ایک کی گفتگو سے دوسرا جھوٹا بنے گا اور ایک کی بات سے دوسرے کی تردید ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا تو آپ ایسی کوئی بات طے کر کے بتا دیجئے۔ ولید نے کہا نہیں، پہلے آپ لوگ اپنی رائے بتائیے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ محمد نجومی ہے۔ ولید نے کہا نہیں، نجومی تو وہ ہرگز نہیں ہے، ہم نے بہت سے نجومیوں کو دیکھا ہے، وہ نجومیوں جیسا نہیں ہے، نہ ان جیسی باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم یہ کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے جواب دیا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل پن دیکھا ہے اور اسے پہچانتے ہیں، اس میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے اور نہ کوئی نقص۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ یہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعر و شاعری، اس کے تمام وزنوں اور ردلیف و قافیہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے اور جادو بھی دیکھا ہے، وہ جادوگروں کی طرح سے نہ گرہیں باندھتا ہے اور نہ پھونکتا ہے، جادوگر دھاگے میں گرہ باندھ کر اس پر پھونکا کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ ولید نے کہا اس کلام کی بات ہی کچھ اور ہے، تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سب بکواس ہے، مگر اس وقت سب سے بہتر یہی ہے کہ تم اسے جادوگر کہو جو ایک کلام لے کر آیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بیٹے کو باپ سے چھڑا دیتا ہے، بھائی کو چھڑا دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے علیحدہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو ان کے خاندانوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جلسہ برخاست ہو گیا اور سب نے طے کر لیا کہ حج کے موقع پر آنے والے تمام حاجیوں کو محمد کے بارے میں ہم یہی جواب دیں گے۔ جب حاجیوں کے قافلے آئے تو یہ سب ان کے منتظر اور شتاق بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش لوگوں کو وہی طے شدہ بات بتاتے تھے اور انہیں رسول اللہ سے ملنے سے روکتے تھے۔ حاجیوں کے یہ قافلے جب اپنے اپنے وطنوں کو واپس گئے تو وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے ذکر کیا اور اس طرح عرب کے سارے شہروں اور حصوں میں یہ خبر پھیل گئی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا شوق بڑھا کہ اس معاملے کی اصلیت معلوم کی جائے اور اس راز کا پتہ لگایا جائے، اور اس طرح مشرکوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سارے عرب میں پھیلا دی۔ عرب کے مشرکوں میں جب رسول اللہ کا نام مشہور ہوا تو اس کا بڑا زبردست اثر پڑا اور اسی بات سے وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ کی تبلیغ سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس سے ان کی بدکاریوں، عیاشیوں اور گناہوں پر اثر پڑتا تھا، کیونکہ اسلام انہیں ان حرکتوں سے روکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے انہیں اتنا خیالی اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کی حفاظت کرنے کا نہیں تھا جتنا اپنی عیاشیوں اور بدکاریوں کی حفاظت کرنے کا تھا۔ لیکن اب رسول اللہ کا یہ پیغام ان کی تجارتوں اور کاروبار میں بھی رکاوٹ پیدا کرنے لگا، کیونکہ یہ لوگ اپنے بتوں کی زیارت کرنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ ہی تجارت کیا کرتے تھے اور ان سے زبردست نفع حاصل کیا کرتے تھے۔ مشرکوں کے پاس جو ایسی باندیاں اور ایسے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ ان پر ایسے ستم ڈھاتے تھے کہ سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیسے والے مسلمان مشرکوں سے ان مسلم غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے تاکہ انہیں ان مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ اب مشرکوں کو خیال ہوا کہ اس طرح تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مسلمان غلام باندیوں کو بیچنا بند کر دیا تاکہ ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے رہیں اور آخر تنگ آ کر وہ لوگ پھر سے بت پرستی شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے عام مسلمانوں کو بھی زیادہ سے زیادہ تکلیفیں پہنچانا اور ستانا شروع کر دیا۔ یہ وہ مسلمان تھے جو ہجرت کر کے حبشہ نہیں گئے تھے بلکہ مکے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گئے تھے۔ ادھر انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں پہنچانے میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، حالانکہ ابو طالب صاف صاف کہہ چکے تھے کہ میں ایسی صورت میں محمد کی حمایت کروں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے سب خاندان والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ تم لوگ محمد کی حفاظت کرنا اور اس کا ساتھ دینا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت دے، اس لیے کہ حضرت عمر انتہائی بہادر اور دلیر آدمی تھے، مضبوط ارادے کے مالک تھے، جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے تھے اس کو کر گزرتے تھے، نہ کسی سے ڈرتے تھے اور نہ کسی سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ اسی واسطے ان کی اسلام سے دشمنی بھی اتنی ہی سخت تھی اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں بھی اتنے ہی بے باک تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نرم دل بھی رکھتے تھے جس میں اپنے گھر والوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، حقداروں اور ضرورت مند رشتہ داروں کے واسطے محبت اور شفقت بھری ہوئی تھی۔ پہلی ہجرت کے وقت جو مسلمان حبش کو گئے ان میں حضرت عمر کی ایک رشتہ دار خاتون حضرت ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ یہ اپنے شوہر حضرت عامر بن ربیعہ کے ساتھ جا رہی تھی۔ جب وہ چلنے کے وقت اپنے اونٹ پر سوار ہونے لگے تو اتفاق سے حضرت عمر وہاں آ گئے۔ انہوں نے حضرت لیلہ سے پوچھا، ام عبداللہ کہاں کی تیاری ہے؟ حضرت لیلہ جانتی تھی کہ عمر مسلمانوں کے بہت سخت دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے صفائی سے کہا، آپ لوگ ہر وقت مسلمانوں کو ستاتے رہتے ہیں، اس لیے ہم وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک خدا تعالیٰ مسلمانوں کے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں کر دیتا اس وقت تک ہم وطن سے دور ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے بے چین ہو کر کہا، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ قریش کے جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے، ان سب ہی کی وجہ سے حضرت عمر کے دل پر بہت اثر پڑا تھا۔ پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور مسلمانوں کو واپس قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ان پر اور زیادہ اثر ہوا، مگر اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت عمر کا جوش و غضب اور دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سوچتے تھے کہ محمد کی وجہ سے ہی قریش کا شیرازہ بکھرا اور ان میں پھوٹ پڑی ہے، خاندان تقسیم ہو گئے ہیں اور گھر والے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ایک گھر میں بھائی کا بھائی دشمن ہو گیا ہے۔ ادھر حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد دشمن دین ابو جہل جل کر کباب ہو گیا، اور اس نے طیش میں آ کر اعلان کیا کہ جو شخص محمد کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ حضرت عمر ابو جہل کے بھانجے ہوتے تھے، انہوں نے ماموں سے جا کر اس امر کی تصدیق کی۔ اب حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ حضرت عمر اسی طرف چلے جہاں رسول اللہ اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت حمزہ، حضرت علی اور کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں حضرت عمر کو قبیلہ بنی عدی کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ ملے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس بات کو اپنی قوم سے اس لیے چھپاتے تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا تو وہ لوگ تکلیفیں اور طرح طرح کے عذاب دیں گے۔ نعیم نے جب عمر کو ننگی تلوار لیے تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، عمر ابن خطاب کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جو خدا کو ایک بتاتا ہے۔ حضرت عمر کو غضبناک دیکھ کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت پریشانی ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ان کا خیال رسول اللہ کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دینا چاہیے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا، خدا کی قسم عمر، تمہارا دل خود تمہیں ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد کے قتل ہو جانے کے بعد عبد مناف کی اولاد تمہیں زندہ چھوڑ دے گی؟ تم ذرا اپنے گھر جاؤ اور اپنے پہلے گھر والوں کی خبر لے لو۔ حضرت عمر نے کہا، تم میرے کون سے گھر والوں کو کہہ رہے ہو؟ نعیم نے کہا، تمہارے بہنوئی اور چچازاد بھائی سعید ابن زید ابن عمر اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، اس لیے کہ وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو تم ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر کو اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ دونوں اس بات کو عمر سے چھپاتے تھے، اس لیے حضرت نعیم کے منہ سے اب یہ بات سن کر انہیں بے حد تعجب ہوا اور ساتھ ہی وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ اسی وقت پہلے اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف مڑے، غصے کی آگ ان کے سینے میں دہک رہی تھی اور بے حد غضبناک ہو رہے تھے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو باہر دروازے پر ہی انہوں نے سنا کہ کوئی شخص گھر میں آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً ایک دم اتنے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ گھر کے لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا، کون ہے؟
حضرت عمر نے جواب دیا میں ابن خطاب ہوں۔ حضرت عمر کی آواز سنتے ہی سب لوگ ایک دم گھبرا گئے اور جلدی جلدی قرآن پاک کو چھپانے لگے۔ اس وقت عمر کی بہن اور ان کے شوہر سعید حضرت خباب نے عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ان سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے متعین کیا تھا کہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوں وہ ان دونوں کو سکھا دیا کریں۔ اس وقت حضرت خباب ان کو سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب نے حضرت عمر کی آواز سنی وہ جلدی سے اٹھے اور گھر کے اندر ایک حصے میں جا کر چھپ گئے۔ اب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے اور جا کر کواڑ کھولے۔ حضرت عمر گھر میں کسی خوفناک شیر کی طرح داخل ہوئے اور ٹٹولنے والی نظروں سے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ انہیں اس شخص کی تلاش تھی جس کی آواز انہوں نے دروازے پر سنی تھی، لیکن جب انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے سوا کوئی تیسرا نظر نہیں آیا تو انہوں نے ان دونوں سے انتہائی غضبناک ہو کر پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ڈر کی وجہ سے ان دونوں سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ پھر حضرت عمر نے کہا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم بزرگوں کا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت سعید نے جواب دیا اگر سچائی بزرگوں کے دین میں نہ ہو بلکہ دوسروں کے دین میں ہو تو اسے کیوں اختیار نہ کیا جائے؟ بہنوئی کا یہ جواب سن کر حضرت عمر ایک دم انہی کی طرف بڑھے اور مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے انہیں بھی مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تمہارا دل چاہے کر لو، تم ہمیں صرف اس لیے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر اب ہم اس سے نہیں پھریں گے۔ پھر حضرت عمر کا غصہ کچھ کم ہوا اور انہوں نے ہاتھ روک لیا، اور جب انہوں نے اپنی بہن کے سر سے خون بہتے دیکھا تو انہیں بے حد ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا ذرا وہ کتاب مجھے سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا تم ناپاک ہو اور قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس لیے پہلے وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر نے کتاب لے کر اس سے دیکھا، کہیں کہیں سے پڑھا، ان کا دل اس کلام کے جلال اور ہیبت سے کانپ اٹھا اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کتنا خوبصورت اور کتنا قابل عزت کلام ہے یہ۔ حضرت خباب جہاں چھپے ہوئے تھے انہوں نے وہیں سے حضرت عمر کی یہ بات سنی۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے عمر میری آرزو ہے کہ خدا اپنے نبی کی دعوت کو ماننے کے لیے تمہیں چن لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ خدا یا تو عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت دے، اس لیے کاش وہ تم ہی ہو۔ حضرت عمر نے کہا تب پھر تم مجھے محمد کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا وہ اس وقت صفا کے دامن میں ارقم ابن ارقم کے مکان میں ہیں۔ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور اسی طرح ان کے شوہر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ حضرت عمر ان دونوں کے پاس ایک مشرک کی حیثیت سے گئے تھے، خدا تعالیٰ کے رسول کو جھٹلاتے ہوئے پہنچے تھے، اور اب وہی عمر اس حیثیت میں یہاں سے نکلے کہ خداوند کریم کو ایک مانتے تھے، خدا کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے تاکہ آپ کے سامنے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیں اور سب کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اعلان کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارقم کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کون ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا میں ابن خطاب ہوں۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت بلال بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ دروازے پر عمر ابن خطاب ہیں، ہمیں دروازہ کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ اندر آ کر کوئی گڑبڑ نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو، اگر خدا نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر اندر آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، حضرت زبیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے ان کو دائیں بائیں سے پکڑ لیا۔ جب حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، چنانچہ ان کے ہاتھ چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عمر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا
دامن پکڑ کر کھینچا اور خدا سے دعا فرمائی، اے اللہ عمر کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا، عمر اسلام قبول کر لو۔ حضرت عمر نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے، فوراً ہی سارا گھر صحابہ کے نعروں سے گونج اٹھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا مکان ہیبت و جلال سے لرز اٹھا۔ وہ سب لوگ حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے پر بے حد خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوسرے صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضور سے عرض کیا، رسول اللہ کیا ہم حق اور سچائی پر ہی رہیں گے چاہے مریں یا جئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم چاہے مرو یا جیو سچائی ہی پر رہو گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں؟ ہم سچائی پر ہیں اور مشرک غلط پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ ہم ابھی تک تھوڑے ہیں اور ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا بنا کر بھیجا ہے، وہ تمام مجلسیں جن میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں، ان سب میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا۔ یہ دن قریش کے لیے زبردست رنج اور صدمے کا تھا، کیونکہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے گویا ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمان جتنے خوش تھے، ان سے زیادہ خود حضرت عمر اپنے مسلمان ہونے پر مسرور تھے۔ حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، وہ اسی رات میں بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے پھرنے لگے اور اسی قوت کے ساتھ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے جس قوت سے وہ انہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گئے، جو قریش میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل باہر آیا اور حضرت عمر کو باہر دیکھ کر اس نے انہیں خوش آمدید کہی اور کہا، کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بتلانے آیا ہوں کہ میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جیسے ہی ابو جہل نے حضرت عمر کی بات سنی، وہ بھون چکا سا ہو کر رہ گیا اور اس نے حضرت عمر کو دھکا دیتے ہوئے بڑے زور سے کیواڑ بند کیا اور غصے میں چلا کر کہا کہ خدا تجھے غارت کرے۔ قریش نے حضرت عمر پر سختیاں کرنی شروع کی اور انہیں ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کی، مگر حضرت عمر تلوار کی دھار سے ان کے ساتھ بھیڑ گئے اور بڑی بہادری کے ساتھ ان کے سامنے کہتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں خدا کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی حرکت کی تو میری یہ تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں پناہ گزین رہتے تھے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرتے ہی حضور سے اس بات کی اجازت لی کہ مسلمان کھلم کھلا بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھا کریں۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مسلمان دو قطاریں بنا کر کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک قطار کے سرے میں حضرت حمزہ تھے اور دوسرے قطار کے سرے میں حضرت عمر تھے۔ جب یہ جماعت چلی تو ان کے قدموں کی چاک سے رعب و دبدبا ٹپک رہا تھا۔ ان سب نے کعبے میں پہنچ کر بے جھجک نماز ادا کی۔ قریشی سرداروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنے ظلم و ستم کا محل گرتا ہوا محسوس ہوا، خاص طور سے جب انہوں نے صفوں میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ کو دیکھا تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب فرمایا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا۔ قریش مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی فتح کو ہاتھ باندھے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور طرح طرح کی ترکیبیں کرتے رہتے تھے جس سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد رک جائے اور یہ بھی کہ مسلمان اپنے نبی کی پیروی چھوڑ دیں۔ اس مقصد سے ایک مرتبہ قریش جمع ہوئے اور اس مجلس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں اور آپ کے تمام مددگاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی نئی اسکیموں پر غور کیا۔
کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اب محمد کا مقابلہ اسی طرح کرنا چاہیے کہ اس کا اور اس کے تمام ساتھیوں اور حمایتیوں کا پوری طرح بائیکاٹ کر دو۔ ان سے ملنے جلنے کا بھی اور لین دین کا بھی بائیکاٹ ہو، نہ ان لوگوں کو کوئی چیز فروخت کی جائے اور نہ ان سے خریدی جائے، نہ ان کو لڑکیاں دیں اور نہ ان کی لڑکیاں لیں۔ غرض ان کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس فیصلے کو اور زیادہ پکا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ایک کاغذ پر لکھا اور اس میں اس بات کی گواہی دی کہ ہم سب اس کی پوری پابندی کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کاغذ کو کعبے پر لٹکا دیا تاکہ نہ تو اس میں کوئی ترمیم ہو سکے اور نہ ان فیصلوں سے کوئی پھر سکے۔ اس کے بعد قریش کا ایک وفد بنی عبد المطلب کے لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے سامنے 2 صورتیں رکھتے ہیں، ان میں سے آپ لوگ کوئی سی قبول کر لیجئے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، اس طرح آپ کو بھی آرام ہو جائے گا اور ہمیں بھی سکون مل جائے گا، اس کے بدلے میں ہم آپ کو بہت کافی تاوان دیں گے، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم آپ کا بائیکاٹ کر کے آپ سے بالکل قطع تعلق کر لیں گے، نہ آپ کو کوئی چیز بیچیں گے نہ آپ سے کوئی چیز خریدیں گے، اور اس طرح ہم سب مل کر آپ کو بھوکے مار دیں گے۔ اب بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن عبد المطلب کی اولاد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور قریش سے کہا ہم محمد کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ قریش نے جواب دیا تب پھر وہ ہمارے اور تمہارے درمیان دیوار ہے اور ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس طرح قریش نے عبد المطلب کی اولاد کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ ان میں عبد المطلب کی اولاد کے وہ ہاشمی رشتہ دار بھی شامل تھے جنہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ صرف ابو لہب نے قریش کی حمایت کی اور اپنے رشتہ داروں اور اولاد کے مقابلے میں قریش کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں اور ان کو گالیاں دینے والوں میں یہ سب سے آگے رہتا تھا، اور یہی سب سے پہلا آدمی تھا جس نے لوگوں کو مسلمانوں اور ان کے حامیوں سے پرہیز کرنے پر اکسایا تھا اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے منع کیا۔ اس طرح بنی ہاشم سارے مکے سے کٹ کر ایک گھاٹی میں قید ہو کر رہ گئے۔ ان سے کوئی شخص بھی کسی قسم کا معاملہ نہیں کرتا تھا، اور یہ لوگ سوائے ان مہینوں کے جن میں عرب ہر قسم کا لڑائی جھگڑا اور روک دیتے تھے اپنی قید سے نہیں نکل سکتے تھے۔ چنانچہ صرف انہیں محترم مہینوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لے کر لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حاجی لوگ انہی محترم مہینوں میں مکے میں آ کر جمع ہوتے تھے۔ وہ مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے تھے۔ مکے کے قریب تاجر لوگ اپنی دکانیں اور بازار لگاتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں بلاتے تھے اور انہیں خوشخبری سناتے کہ جو لوگ آپ کی پیروی کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ ساتھ ہی آپ انہیں اس بات سے ڈراتے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو خدا انہیں سخت عذاب دے گا۔ اس قید و بند میں مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ بھوک پیاس حد سے بڑھ گئی تو کیکر کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ ان کے بچے بھوک پیاسے سے بل بلاتے اور تڑپتے تو ان کی آواز باہر بھی جاتی۔ سنگ دل ان بل بلاتے ہونٹوں کو سن کر خوش ہوتے اور قہقہے لگاتے، مگر ان میں ایسے رحم دل لوگ بھی تھے جو اس ظلم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ ایسے میں ہنسنے والوں کو برا بھلا کہتے اور انہیں ڈراتے کہ کیا تم نے منصور ابن عکرمہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ منصور ابن عکرمہ ایک قریشی رئیس تھا۔ یہ معاہدہ اسی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور خدا پاک کی قدرت دیکھو کہ منصور نے جس ہاتھ سے یہ ناپاک دستاویز لکھی تھی وہ بالکل شل ہو گیا اور پھر کبھی اچھا نہ ہو سکا۔ اس حصار اور قید میں مسلمانوں نے جو مصیبتیں اٹھائیں ان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص ایک مرتبہ رات کے وقت اندھیرے میں کہیں جا رہے تھے۔ ان کا پیر کسی گیلی چیز پر پڑا۔ وہ اس قدر بھوکے تھے کہ انہوں نے فوراً اسے اٹھایا اور بغیر دیکھے نگل لیا۔ حضرت سعد بن وقاص کا ہی ایک اور دوسرا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت وہ پیشاب کے لیے نکلے
راستے میں اونٹ کی کھال کا ایک سوکھا ہوا چمڑا مل گیا۔ انہوں نے جلدی سے اسے دھو کر آگ میں جلایا اور پھر کوٹ کر اس کا صفوف بنایا اور پھر پانی کے ساتھ اسے پیا، یہاں تک کہ 3 راتیں اسی کے سہارے گزری۔ اس بائیکاٹ کی مدت بڑھتی چلی گئی، لیکن بنی ہاشم اور بنی مطلب نہایت ہمت کے ساتھ اس مصیبت کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ کوئی غفلت برتی اور نہ آپ کو قریش کے حوالے کرنے پر تیار ہوئے۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کا پورا خیال رکھتے اور آپ کے ساتھ بے حد محبت سے پیش آتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو وہ آپ کے برابر لیٹتے تاکہ آپ کی حفاظت کر سکیں۔ اگر کبھی کسی کام کی وجہ سے ان کو رسول کے پاس سے جانا پڑتا تو وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو آپ کے پاس چھوڑ کر جاتے تاکہ وہ ان کی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہے۔ جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا ان کے بعض رشتہ دار اور کچھ دوسرے لوگ ان کے ساتھ یہ ہمدردی کرتے تھے کہ چھپ کر ان کے پاس کھانا پہنچا دیتے تھے۔ اگر وہ لوگ ایسا نہ کرتے تو بہت سے لوگ بھوکے مر جاتے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک شخص حکیم نے حزام تھے، وہ اپنی پھوپھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس خفیہ طریقے سے کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، جس کو حضرت خدیجہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ اسی طرح ہشام ابن عمرو ان قیدیوں کے لیے قریش میں سب سے زیادہ ہمدرد اور مہربان تھے۔ وہ اونٹ پر کھانا اور کپڑے لاد کر رات کے وقت اس گھاٹی میں لے آتا اور جب اس کے بالکل قریب پہنچ جاتا تو اونٹ آگے کی طرف ہنکا دیتا، چنانچہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ ان مجبور لوگوں کے پاس پہنچ جاتا۔ جب قریش کو قیدیوں کے ساتھ ہشام کی اس ہمدردی کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے بے حد تکلیفیں پہنچائیں گی، مگر اس کے باوجود ہشام نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا۔ ہشام ہی نے دوسرا کام یہ کیا کہ وہ زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گیا۔ زہیر کی ماں عائکہ عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ ہشام نے زہیر سے کہا، زہیر، کیا تمہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ تمام کھاتے پیتے ہو، پہنتے اوڑھتے ہو، اور وہاں تمہاری ماں کے بھائی بندوں کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے اور نہ پہننے کو کپڑا ہے؟ خدا کی قسم، اگر وہ لوگ تمہارے بجائے ابو جہل کی ماں کے رشتہ دار ہوتے اور تم اس سے اسی طرح ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہتے تو وہ کبھی اس عہد نامے کی پرواہ نہ کرتا۔ زہیر نے جواب دیا، لیکن میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو میں کبھی کا اس بائیکاٹ کو ختم کر چکا ہوتا۔ ہشام نے کہا، اور اگر تمہیں کوئی دوسرا آدمی بھی مل جائے تو؟ اس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں ہوں۔ زہیر نے کہا، تب پھر ہمیں تیسرے آدمی کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس طرح ان دونوں آدمیوں نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہم قریش کے اس عہد نامے کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کوشش میں نکلے کہ کچھ اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جائے۔ چنانچہ ان دونوں نے مطعم بن عدی، ابو البختری ابن ہشام اور زمعہ ابن اسود کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ سب قریش کے بااثر اور معزز لوگ تھے۔ ان سب نے متفق ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم اس عہد نامے کو ختم کر دیں گے۔ اگلے دن صبح کو ہشام، مطعم، ابو البختری اور زمعہ چلے اور کعبے کے قریب قریش کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد زہیر اٹھا اور پہلے اس نے کعبے کا طواف کیا اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مکے والوں، کیا یہ بات مناسب ہے کہ ہم لوگ کھاتے پیتے رہیں، پہنتے اور اوڑھتے رہیں اور ادھر ہاشمی لوگ تباہ ہوتے رہیں، نہ انہیں خریدنے کی اجازت اور نہ بیچنے کی اجازت؟ خدا کی قسم، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس ظالم عہد نامے کو پھاڑ نہیں دوں گا۔ اس پر ابو جہل فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے چلا کر زہیر سے کہا، تم جھوٹے ہو، خدا کی قسم تم اس کو نہیں پھاڑ سکتے۔ اسی وقت زہیر کے ساتھیوں اور حامیوں کی آوازیں بلند ہوئیں جنہوں نے اس تجویز کی تائید کی اور ابو جہل کی مخالفت کی۔ اب ابو جہل نے سمجھ لیا کہ سب لوگ پہلے ہی آپس میں طے کر کے آئے ہیں، اب میری بات نہیں چل سکے گی، اس لیے وہ دل ہی دل میں تاؤ پیچ کھا رہا تھا اور اسے خاموش ہوتے ہوئے بن پڑی۔ ادھر اسی دوران حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ابو طالب سے کہا کہ اس عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اس میں جتنے الفاظ شرک اور ظلم وغیرہ کے تھے وہ صاف ہو چکے ہیں، صرف خدا کا نام یعنی بسم اللہ اللہم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، باقی رہ گیا ہے۔ ابو طالب کو یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔
مگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے دی ہے۔ وہ چند ہاشمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مسجد حرام میں پہنچے۔ یہاں قریشی سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھے یہ کہ شاید مصیبتوں سے گھبرا کر معافی مانگنے آ رہا ہے، مگر ابو طالب نے ان سے خبر سنائی اور کہا، لوگوں، میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے، اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا اور جو بات اس نے کہہ دی وہ کبھی غلط نہیں نکلی، اس لیے بس اب فیصلہ اسی پر ہے کہ تم وہ عہد نامہ اتار کر لاؤ اور دیکھو، اگر محمد کی بات سچ نکلی اور اسے واقعی دیمک نے چاٹ لیا تو تم یہ ظلم و ستم ختم کر دو، اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی تو پھر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، چاہو تم اسے قتل کرنا اور چاہے زندہ رکھنا۔ ابو طالب کی شرط سن کر قریش بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ بات ناممکن تھی کہ خدا کے نام تو محفوظ رہیں اور ساری تحریر مٹ جائے۔ اس لیے انہوں نے جلدی سے وہ تحریر اتار کر دیکھی، مگر ایک دم ان کے منہ لٹک گئے، کیونکہ تحریر واقعی مٹ چکی تھی، صرف خدا کے نام باقی رہ گئے تھے۔ قریش لاجواب ہو چکے۔ اس طرح یہ ظالم بائیکاٹ سن 10 نبوی میں 3 سال کے بعد ختم ہوا۔ قریش کا یہ عہد نامہ پھاڑ دیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس گھاٹی یا قید سے نکلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی پھر تبلیغ کرنے کے لیے کوشش شروع فرما دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بائیکاٹ کی مشقت اور سختی سے رہائی نصیب ہو گئی، لیکن دوسری سختی اور مشقت آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس سے کہیں زیادہ سخت تھی، وہ یہ کہ اس رہائی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ ان کی بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب قریش نے سمجھ لیا کہ ان کا وقت آ گیا ہے تو ان سب لوگوں کی پھر یہ رائے ہوئی کہ وہ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ محمد کے اور ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کرا دیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ابو طالب کے مرنے کے بعد محمد کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو سارے عرب میں ہماری بدنامی ہوگی اور عرب کے لوگ محمد کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اب جب اس کے چچا مر چکے ہیں تم اسے تکلیفیں پہنچا رہے ہو۔ غرض کچھ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ابو طالب بیمار تھے اور زندگی سے دور موت کے انتظار میں پڑے ہوئے تھے۔ قریش کے لوگوں نے ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہا، ابو طالب، آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں میں آپ کی کتنی عزت ہے، اس لیے اب آپ اپنے بھتیجے کے اور ہمارے درمیان انصاف کیجئے اور اس سے کہیے کہ وہ ہمارے دین کو برا نہ کہے، ہم اس کے دین کو برا نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں کہیں اور آپ کو سمجھایا کہ قریش کے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، یہ لوگ صرف ایک جملہ کہہ دیں۔ انہوں نے کہا، وہ کیا جملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ وہ سب لوگ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس شخص سے تم کوئی امید نہ رکھو، تم لوگ سب کچھ کر چکے اور دیکھ چکے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کے آخری وقت میں کہا کہ چچا صرف ایک جملہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں۔ اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو طالب کو پوری طاقت سے منع کیا کہ وہ کلمہ نہ کہیں۔ آپ کے چچا نے کہا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ بعد میں ہنسیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا تو بیٹے میں یہ جملہ کہہ دیتا، لیکن اب میں اپنے بزرگوں کے دین پر ہی مر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو، اور اسی وجہ سے ابو طالب کے اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے پر آپ کے دل پر بہت زیادہ اثر پڑا اور آپ بہت زیادہ اداس اور غمگین تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار اور ہمدرد آپ کے مددگار اور حامی ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہ آپ کو قریش اور ان کے دشمنوں کے لیے چھوڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی یہ سخت حادثہ گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ خدا کی مشیت نے آپ کو ایک دوسرے زبردست حادثے سے دوچار کر دیا، اور وہ یہ کہ آپ کی پاک دامن بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی انتقال ہو گیا۔
المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی محبت کرنے والی اور بے حد غمگسار بیوی تھی، جو دل و جان سے رسول کو چاہتی تھی، جنہوں نے اپنی محبت اور شفقت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا۔ آپ پر وحی آنے کے بعد جتنے دن وہ زندہ رہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور آپ کی دلداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلی انسان تھیں جو خدا پر ایمان لائیں، وہی حضرت خدیجہ جن پر خدا تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام بھیجا اور جنہیں جنت میں موتیوں اور جواہرات کے محل دینے کا وعدہ کیا۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو زبردست ہمدردوں اور مددگاروں سے محروم ہو گئے، لیکن اسلام کی روشنی مکے سے باہر پھیلنی شروع ہو گئی تھی اور مشرکوں کی دشمنی اس بڑھتے ہوئے اجالے کو مدھم نہیں کر سکتی تھی۔